علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ جو بات ہے کرامت اور معجزہ، یہ ویسے سوال بڑا اچھا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے اور لفظ کرامت کیوں یوز ہوا، تو یہ بھی آج بتا دیں کہ انبیاء کے لیے کیا استعمال کریں، اولیاء کے لیے کیا استعمال کریں۔ اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے ساتھ تو آج معجزہ ہو گیا، تو وہ یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ نبی سے اظہار نبوت سے پہلے کوئی ایسی بات صادر ہو جو عادتاً محال نے کہ جو نہیں ہو سکتی، عام طور پہ جو نہیں ہوا کرتی، تو جیسے کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا پنکھے کی طرح، پنکھا خود بہت چل پڑا، ریموٹ کنٹرولر نہیں ہے، پھر ہاتھ نیچے کر دیا یا اشارہ کر دیا کہ رک جا تو پنکھا رک گیا مثال کے طور پہ، تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ ایک عادتاً جو عام طور پہ جو نہیں ہوتی چیز وہ اس نے کی، تو اب یہ اس طرح کا کام اگر نبی سے بغیر اظہار نبوت کہ ابھی ان سے نبوت ظاہر نہیں ہوئی اور یہ ہوا، تو اس کو کہیں گے ارہاس، الف را مدینہ کے آخر میں جو آتی ہے ہا، وہ ہا الف سواد ارہاس۔ اور اگر اظہار نبوت کے بعد ہوا تو معجزہ، ولی سے ایسا صادر ہوا، صحابی سے یا ولی سے، تو اس کو کہیں گے کرامت۔ اور مومن سے جس کی ولایت مشہور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، عام مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، مومن، تو اس سے یہ ظاہر ہوئی اس طرح کی چیز، تو اس کو بولتے ہیں معونت۔ عوام ہمارے یہاں اس کو بھی کرامت ہی بولتی ہے، لیکن یہ ہے معونت۔ اور اگر کسی فاسق مثلا داڑھی منڈا ہے، چھوٹی داڑھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، گالیاں بکتا ہے، عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے، پاؤں دبواتا ہے عورتوں سے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھتا ہے، کی کر کے ہنس رہا ہوتا ہے، کئی ایسے ملیں گے جو مطلب یعنی کہ لوگ ان کو با کرامت بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں سے صادر ہونا یا کافر سے ایسی چیز ظاہر ہو، تو اس کو کہیں گے استدراج۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو عام آدمی بولتا ہے میرے ساتھ معجزہ ہو گیا، تو نہیں بولنا چاہیے، یہ معجزہ کہنے کی جگہ نہیں ہے، بس میرے ساتھ ایک انہونی بات ہو گئی، انہونی یا انوکھی، جو بس کرشمہ ہو گیا آج، تو یہ بھی بولنے میں حرج نہیں ہے۔ معجزہ بولتے ہیں لیکن میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن یہ معجزہ کہا نہیں جائے کہ وہ نبی کے لیے خاص ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کیسے کر لیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ بے نمازی بھی ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے کمالات بھی نظر آتے ہیں، پھر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے ایسی بات کر دی، ایسی چیز کو اچانک حاضر کر دیا، شعبدہ دکھا دیتے ہیں، تو یہ پھر کیسے کر لیتے ہیں؟ اس طرح کے شعبدے جو ہے نا، وہ تو جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، میجیشینز جو ہوتے ہیں کتنے دکھاتے ہیں اور عجیب عجیب دکھاتے ہیں شعبدے۔ تو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگروں نے، تو قرآن کا واقعہ ہے، تو 70,000 جادوگر، تو انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف غالباً بڑھنے لگے، یا وہ بہرحال وہ سانپ بن کے رینگنے لگے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا، اسٹیک، وہ زمین پر ڈالی، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو اس اژدہے نے، اس سانپ نے ساری رسیوں کو نگل لیا، سارے سانپ جادوگر کے تھے وہ اس ایک سانپ نے کھا لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جادوگروں کا استدراج۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو بس ان کے دلوں میں ایمان کی چمک پیدا ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارا جادو انہوں نے توڑ دیا اور اتنے ساروں کا، اور یہ سارا ہڑپ کر گیا، یہ ایک لاٹھی ہڑپ کر گئی، تو یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام مطلب آمنا برب موسیٰ و ہارون، ان کا ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے، سب سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو یوں مطلب ہے کہ دجال جو آئے گا نا، جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ بھی شعبدے دکھائے گا،
تو بعض لوگ ایسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بولے یار اپنے پکے ہیں، بہت پکے، اپنا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بعض لوگ جو بدمذہبوں سے الجھتے ہیں نا، یار میں پکا ہوں، پکا، خالی سنتے ہیں یار کیا ہوتا ہے سننے میں، اور تیرے کو 5 کلمے تو آتے نہیں ہیں یار، ایک کلمہ صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے، ترجمہ اس کا یاد نہیں ہے، تو بولتا میں پکا ہوں، مجھے سب آتا ہے، میرے کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس کو 5 کلمے آتے بھی ہو نا تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدمذہبوں سے جا کے بھیڑے. یہ تو کوئی ماہر فن ہو نا، عالم دین ہو، وہ بھی اس فن کا ماہر ہو، فن مناظرہ بھی ایک فن ہے، تو وہ اس سے بات کر سکتا ہے. ہم کو ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. خیر، تو وہ بولیں گے ہم تو یار پکے، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں دجال کرتا کیا ہے. تو دجال جو ہے نا، اس کو جب دیکھیں گے نا، دجال تو اشارہ کرے گا بادلوں کو تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا تو سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. تو جب اس طرح کی وہ دجال کی کیفیات، یہ استدراجات دیکھیں گے نا، تو یہ بولیں گے یار یہ واقعی یار یہ تو خدا ہے، خدا می برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، یہ اور کوئی تو کر نہیں سکتا. تو یوں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس کے جال میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے وہ دیکھنا بھی منع ہے اس طرح کی چیزیں. اور بد مذہب یا غیر مذہب جو ہوتے ہیں، ان کے پاس اسی طرح جو اس طرح کے لوگ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور اس طرح کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، واقعی یہ اس طرح کے انداز ان کے بھی ہوتے ہیں، اسی انداز دکھاتے ہیں کہ آدمی پھنس جائے. تو ان سے بھی دور رہنے میں عافیت. ایک وہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا. یہ بادشاہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا. بزرگ کی خدمت میں کسی نے وہ کچھ سیب نظر کیے تھے، یا بادشاہ تھا یا کوئی آدمی تھا، وہ حاضر ہوا. تو بزرگ کے پاس کچھ سیب تھے، تو ایک لال چمکدار نمایاں سیب پر کی نظر پڑی اور دل میں سوچا کہ اگر یہ بزرگ میرے دل میں جو سیب ہے نا، بس یہ مجھے اٹھا کر دے دیں تو میں مان لوں کہ یہ پہنچے ہوئے. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں تھوڑا سیاحت پر تھا، کہ میں سفر پہ تھا، ٹور پہ. تو اس میں ایک شخص کے پاس بڑا عجیب و غریب گدھا تھا، ڈونکی. تو وہ اس کا تماشا اس طرح کا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے، کچھ بیٹھ جاتے اور اس کا پین جو ہے یہ اس کے پاس رکھ دیتے، چشمہ اس کا اس کے پاس ہو جاتا، رومال اس کا اس کے پاس رکھ دیتے، بدل دیتے. اور پھر وہ گدھا جو ہے نا، یہ اس کے کمرے سے باہر نکالا جاتا اور وہ گدھا اپنے سر سے ہر ایک کی چیز اس کے پاس دھکیل دیتا تھا. جس نے پین رکھی تھی دوسرے کے پاس اس کی پین رکھنے والے کے پاس آ جاتی، اس کو رومال دھکیل دیتا اس کے پاس، اس طرح کر رہا تھا. تو پھر اس بزرگ نے اس سیب اٹھایا اور دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہارے دل کی بات رکھ بھی لی تو میں نے اس گدھے سے بڑھ کر کمال کون سا کیا. تو یوں وہ دل کی بات جانتے تھے وہ بزرگ، لیکن یہ کہ یہ سمجھا دیا کہ دل کی بات بتا دینا یہ کمال نہیں ہے. اصل کمال جو ہے شریعت کی پابندی ہے، کہ اللہ کے فرائض کی پابندی، اس کے واجبات کی پابندی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی. اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے، ورنہ یہ شعبدے بھی ہو سکتے ہیں اور آدمی مطلب اس میں گمراہ ہو بھی جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. تو اصل چیز شریعت کی پابندی ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلام. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی وسلم. علی یہ محمد. وہم کا کوئی علاج ہے؟